بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کا ہر پل تمہیں تھکا رہا ہے، تمہارے پاس رحمان کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ دیکھو، لوٹ آؤ، اس لمحے کا تو سوچو جب اچانک موت تمہارے گریبان تک آ جائے گی، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، لفظ تمہارا اور تمہارے باپ کا تعلق باقی رہے گا، ازل سے ابد تک، ہاں بس وہی باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا رستہ دکھاتی ہے۔ انا، 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ انا کرنے سے بچائے۔ ایک فارسی کہاوت ہے، جس نے ہمیں جنگل کی بیچ میں چھوڑا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ سائما سٹوری ویڈیوز۔ کبھی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بزرگ گھر کے ہوں، خاندان کے یا محلے کے، ان کے پاس تھوڑا وقت گزارنا درجنوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کا ایک ایک سفید بال اور چہرے کی ہر ایک سلوٹ ذاتی تجربوں سے بھرپور ہیں۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے لیے دل میں آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائش اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ زندگی کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ہاتھوں ہی تکلیف اٹھاتا ہے جن کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ نہ ہو۔ اگر وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ اور ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو دنیا کی الجھنوں سے تھک جاتے ہیں، انہیں جنت کے تصور سے خود کو آرام دینا چاہیے۔
जहाँ ना थकन होगी, ना ही कोई मुसीबत और ना ही कोई मशक्क़त उठानी पड़ेगी। हमारे अल्फाज, ख़यालात, ख्वाब, जज्बे, अमल और दुआएं हमारे बातन का अक्स होती हैं। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। इसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। कभी बदला ना लेना, सड़ा हुआ फल खुद ही गिर जाएगा। आपको मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।